السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے یہ کہ جو یہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے، اس میں ہم نے اپنی پڑھائی بھی کرنی ہے، اپنے گھر کو بھی مینیج کرنا ہے، اپنے بہت ساری پریشانیوں کو بھی دیکھنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کچھ کیسے مینیج کریں. میرے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں میں نے خاص طور پہ کافی سارے سیشنز اس ٹاپک پہ لیے تھے کہ لاک ڈاؤن ہے اور کیا کریں. اور ظاہر ہے میں بھی آپ سب لوگوں کے ساتھ اسی فیز سے گزر رہی ہوں کہ جی لاک ڈاؤن ہے اور سب کو بہت سارے کاموں کو مینیج کرنا ہے، تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے. اور مجھے ایک بات جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ہم ہر چیز کو نا بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، مسئلے ہیں، تو آپ اس کے لیے فوراً سوچتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے اسکویز کریں، اس مسئلے کا حل نکالیں. اور ایک ہوتا ہے آپ پھیلاؤ کے ساتھ ایک ہنگامہ مچائے رکھتے ہیں. تو ایک تو وہ میڈیا والے کرتے ہیں نا کہ وہ جیسی ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوئی ہے تو وہ اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں. ایک نا ہم بھی کوئی میڈیا ہاؤسز ہی ہیں، تو ہم نا اس ٹائم پہ سولوشن بیسڈ کام نہیں کرتے، ہم پریشانیوں والے کام کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ کرنے کا کام کیا ہوتا ہے. بات یہ کہ جب بھی ہمیں کوئی کسی قسم کا بھی کرائسس ہوتا ہے، آج یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم اس وقت وبا جو پھیلی ہوئی ہے، ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، ہم کرائسس میں ہیں، کل کو کوئی اور کرائسس آ جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں تو اب چلتی رہنی ہیں. تو ہمیں ہر وقت ایک کرائسس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے. اور اس میں چیز سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو افیکٹو لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں اور وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ کوئی بھی انفیملیئر سچویشن آ جائے تو اس میں بھی وہ اپنی اس تھنکنگ پیٹرن کو اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی عام حالات میں جب ان کی سوچ بڑی سیٹلڈ ہوتی ہے تو جب ان کی زندگی میں کوئی مشکلات آتی ہیں تو وہ پھر اس سوچ کو بھی پھر فوکس میں رکھ سکتے ہیں. کہ چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ فائنینسز ہیں، ہیلتھ کے کرائسس ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے وہ کرائسس ہے. ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب کوئی کرائسس آتا ہے تو ہم سے ڈیمانڈ یہ کی جاتی ہے کہ ہم ایمرجنسی قسم کا رسپانس پلان کریں. جو عام دنوں میں ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا، وہ نہیں ہو سکتا. یہ ہم سب کو بہت کلیئرٹی سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں بھی بہت سے لوگ مار کھا جاتے ہیں. وہ جو عام دنوں کے پرنسپلز ہیں وہ اسی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کو پھیلاؤ اتنا لگتا ہے، ان سے چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی. پھر یہ کہ آپ کو ہر سچویشن میں کام رہنا ہے، کمپوز رہنا ہے. آپ کو جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے سچویشنز کو سمجھنا ہے کہ اچھا مسئلے مسائل کیا ہیں اور ان سب مسئلے مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے سچویشنز کو نہیں سمجھا اور پھر آپ نے کام کرنے کی کوشش کی تو آپ کا وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، کرائسس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ سے چیزیں مینیج نہیں ہوتی. وہی بات ہے ساری چیزوں کو دیکھنے اور روز ایک نئی کہانی اس کی پتہ چل رہی ہے، اس کی پتہ چل رہی ہے. سو اٹ از اے کرائسس. لیکن اگر آپ اس میں پینک موڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. سو میں ایک یہ سیئنگ پڑھ رہی تھی، کوئی ایک رائٹر ہیں جنہوں نے کوئی کرائسس لیڈرشپ پہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ اے کرائسس یور گول از ٹو ریڈیوس لاس اینڈ کیپ تھنگز آپریٹنگ ایز نارمل ایز پاسبل. یہ کہ مجھے اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سورہ الملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت امپورٹنٹ پرنسپل دیا. وہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے. تو یہاں پہ جو ہمارا امتحان بہت بڑا ہے وہ احسن عمل کا ہے، یا فیل کا نہیں ہے. فیل ایک ایسی چیز ہے جو آپ نیت، ارادے، اس کے بغیر سب کچھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر عمل کے لیے کہا گیا ہے. تو ہم عمل کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں کہ ہر کرائسس ہے، نارمل سچویشن ہے، چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، چیزیں بکھری ہوئی ہیں، بچے بھی گھر میں ہیں، شوہر بھی گھر میں ہیں،
کاروباری بھی مسائل ہیں، ہوم ورک بھی آ رہا ہے، اسائنمنٹس بھی آ رہی ہیں، تو مجھے ہر سچویشن میں احسن عمل پر ہی رہنا ہے. اور اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے تو ماں کا رول بہت ضروری آ جاتا ہے. یعنی ماں ایک وہ سینٹرل نیوکلیس ہوتی ہے، اس کے ارد گرد ہی سب چیزیں روٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں، ریوالو کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کو ہمیشہ ہر چیز کے لیے پریپیئر بھی رہنا چاہیے اور اس کو رسپونڈ کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. کیونکہ میں نے گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ جتنا زیادہ ماں سٹیبل ہوتی ہے اتنا زیادہ پھر وہ بچے اور باقی لوگ بھی جو ہے وہ سٹیبلٹی کے ساتھ مسائل کو لے کر چلتے ہیں. تو سب سے پہلا جو ایک امپورٹنٹ ہم نے کانسیپٹ سمجھنا ہے وہ یہ کہ پینک نہیں ہم نے کرنا. کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ڈیلیبریشن از فرام اللہ اینڈ ہیسٹ از فرام شیطان. یعنی جب انسان ایک تحمل کے ساتھ کوئی فیصلے کرتا ہے تو وہ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام الحلیم بھی ہے، تو حلم جو ہے وہ انسان کے اندر وہ جو آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے. لیکن جو یہ جلد بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہمارے لیے آ رہی ہوتی ہے. پھر اسی وجہ سے پھر ہم سٹک ہوئے رہتے ہیں بہت سارے معاملات میں کہ اب کیا کرنا ہے، ہائی میں کیا کروں. تو ان چیزوں کو مینج کرنے کے لیے ہمیں بہت اپنے آپ کو سیٹل رکھنا پڑتا ہے. اور یہ کیسے کیا جاتا ہے اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ بہت کریڈیبل ہونی چاہیے. اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہمیں یہ ہے کہ جب کرائسس ہے، لاک ڈاؤن ہے، کووڈ-19 کی روز خبریں ہیں، تو اب ہمیں ہر خبر جو ہے وہ متاثر کرتی ہے. ہر خبر کو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ایسا غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ سارے سائنس اینڈ سمٹمز جو ہیں وہ مجھے ہو رہے ہیں. تو انفارمیشن جو بھی ہم لیں، کہیں سے بھی لیں، کسی سلسلے میں بھی لیں، ہمیشہ ٹرسٹ وردی سورسز سے لیں. کون کس کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور اس کو کیا پتا ہے. جیسے اب آپ دیکھیں، آپ ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں وہ ایک اور کہانی سنا رہے ہیں، پبلک کی بات سنتے ہیں ایک اور کہانی سنا رہے ہیں. کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ سنا مکی کا کہوا پی لو، اور اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا زیادہ سائنٹیفک مائنڈیڈ انسان ہے تو وہ آپ کو اس پہ ڈسکریج کر رہا ہے. کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ والی دوائی لے لو، اسی لیے دوائیاں بھی شارٹ ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو انفارمیشن کے سورسز صحیح ہونے چاہیے اور اس کو لاجیکلی سن کے سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے. آپ کو ایسے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ کا ایموشنل سٹریس کم ہو، آپ کو فیئر زیادہ نہ ہو، آپ کو گائیڈنس ملے. اور پیرنٹس جو ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ نالج ہونا چاہیے جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے کہ سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنی فیملی میں رہتے ہوئے کہ جب کوئی کرائسس ہے تو ہم نے کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے ہیں. کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے تو آپ کے پاس وقت کی ہمیشہ کمی ہوگی. اسی میں تو آپ نے چارج لینا ہے، اسی میں تو اب آپ نے پرو ایکٹیو ہونا ہے، اسی میں تو اب آپ نے انیشیٹو لینے کے اچھا آج یہ کر لیتے ہیں، کل یہ کر لیتے ہیں. جو انسان پیرالسس میں چلا جائے یا اوور اینالائز کرے تو وہ بہت رسکی سچویشن میں چلا جاتا ہے. پیرالسس کیا ہے کہ میرے تو ہاتھ پاؤں سن ہو چکے ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی اور میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے سے تو سوچا بھی نہیں جا رہا. آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں اپنی ٹیچر کو کہ میں کتاب کھولتی ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہوتا، مجھے یاد نہیں ہو رہا ہوتا، میں اتنی ٹینشن میں ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ سے موو نہیں کیا جا رہا، آپ سے کام نہیں کیا جا رہا. اور کچھ لوگوں کا کیا حال ہے، پاگل ہی ہوئے میں بالکل اتنا اوور اینالائز کر رہے ہیں ایک ایک سچویشن کو، ایک ایک بات کو. اور پھر وہی بات ہے کہ ان کی گہرائیوں میں جانا اور کنسپریسی تھیوریز کو بھی دیکھنا، اس سے بھی ہمارے جو حالات ہیں وہ برے ہوتے جاتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم پریزنٹ میں ہوں، ویزیبل کو دیکھیں اور جو اویلیبل چیز ہے اس سے فائدہ حاصل کریں. اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جتنے زیادہ خود کام ہوں گے، کنسرنڈ ہوں گے، آپ کے پاس نالج ہوگا، آپ انچارج ہوں گے، آپ کے بچے بھی بڑے سیٹلڈ ہوں گے، وہ بھی بڑے ان کنٹرول ہوں گے. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ وہ جو گھر کی مینجمنٹ ہے اور پھر اپنی پڑھائی پہ توجہ دینا ہے اور بچوں کو مینج کرنا اور سارا کچھ جو کام کرنا ہے وہ آپ کے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. جتنا زیادہ آپ ہنگامہ کریٹ کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ بچوں کی طرف سے اور باقی گھر والوں کی طرف سے بھی زیادہ ہنگامہ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر کوئی کرائسس ہے تو کون کون سے ایسے ریسورسز ہیں جن کو آپ بہترین طور پہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فیوچر کے لیے بھی کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جب نارمل چیزیں ہوں گی تو پھر ہم کیا کریں گے، یا نیو نارم ہم جس کو کہتے ہیں وہ کیسا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت بھی وہی فکر ہے، لاک ڈاؤن ہے تو کیا کریں، لاک ڈاؤن ہے تو کیا کریں. اور مجھے فکر یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو پھر ہم نے ایک دم سے کیا کیا غلطیاں کر جانی ہیں. ہمیں مطلب اس کی طرف سوچنا چاہیے، اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس وقت بھی ہم یعنی اللہ کو راضی کرنے والے ہی سارے کام کر رہے ہوں. دوسرا ہے کہ جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے، جیسے آج کل جو ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں، تو اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہمیں وہ نیڈ آف دا مومنٹ جو ہوتی ہے نا اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم
اپنے ریلیشن شپ سے زیادہ وہی بات ہے کہ صفائی ہو جائے، یہ بکھری ہوئی چیز ہے، یہ کیوں اٹھا دیا، یہ کیوں کر دیا، تو اس سے بھی پھر ہم اپنے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اس میں بھی کن کن چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم ریلیشن شپس پہ آتے ہیں، جس میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوگا، بچوں کے ساتھ ہوگا، آپ کے ملازمین ہیں، آپ کے اور گھر میں افراد ہوں گے، ٹیچرز ہیں، ٹیچرز کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے. تو آپ کو یہاں پر بھی 4 چیزیں سیکھنی ہیں اور 4 چیزوں پہ کام کرنا ہے. سب سے پہلی تو یہ کہ اپنے ایموشنز کو بہت بہتر رکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں ریزیلینس جو ہے نا، وہ آپ نے اپنے اندر بہت زیادہ رکھنی ہے. ریزیلینس کہتے ہیں فلیکسیبلٹی. کسی کو کھانسی ہو رہی ہے، کسی کو زکام ہو رہا ہے، کسی کے کھانے پینے کا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ دل چاہ رہا ہے نہیں کر سکتے، گھٹن محسوس ہو رہی ہے، تو ان سب میں اپنے آپ کو آپ نے کیسے، آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا اس وقت میں نے یہ دعائیں پڑھ لینی ہے، اچھا اس وقت میں نے واک کر لینی ہے، اچھا اس وقت میں نے یہ ہیلدی ایکٹیویٹی کر لینی ہے. فیملی فیلنگ بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپس میں ہم مل جل کے کیسے رہتے ہیں، اور وہی بات ہے کہ نیو نارم کو ہم کیسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ بس اب ہے یہ سسٹم ایسے ہی ہے اور اس کو ہم نے ایسے ہی لے کر چلنا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب کرائسس ہوتا ہے نا، تو ہر ایک کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایموشن بہت ہائی ہوتے ہیں، تو رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کھانے کو دوڑتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تم نے یہ کیوں کیا، بچوں کو مائیں کہنا شروع کر دیتی کیا مصیبت ہے، اسکول بھی نہیں ہے، ہوم ورک بھی کرانا ہے، میں نے بھی اپنی پڑھائی کرنی ہے. تو بچہ نا ہر وقت ایسی باتیں سنتا ہے کہ یعنی کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی ہے. تو ہمیشہ رسپیکٹفل طریقے سے ہمیں تمام معاملات کو لے کر چلنا ہوتا ہے. جتنا زیادہ ہم رسپیکٹفل ہوں گے اتنا زیادہ ہمارے جو حالات ہیں بہتر ہوں گے. آرام سے سننا، بات رسپونڈ کرنا، کنسرن شو کرنا، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی بھی بات پہ توجہ دینا. چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھتی ہوں میرے جیسے کلینک پہ آتے ہیں چیک کروانے بھی، تو ان کو بھی ماسک لگا، تو میں سوچتی ہوں بچہ تو سوچتا ہوگا پتہ نہیں کیوں مجھے ماسک لگا دی ہے. ہیلدی کوپنگ میکنزمز ہونے چاہیے کہ جب ہم گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بات کریں، کس طریقے سے چیزوں کو، سچویشنز کو ڈیل کریں. اور پازیٹیوٹی بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنی زیادہ پیرنٹس میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری فیملی میں وہ جاتا ہے. اور ایکسٹریم کرائسس بھی ہو تو آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی والوں کو یہ ایٹیٹیوڈ دیتے ہیں کہ ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، اس میں سے بھی ہم بہت سی خیر نکال سکتے ہیں. اب یہ کیا کیسے جائے، مطلب یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہوگی جو کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن اس کو باقاعدہ ایکچولی کرنا بڑا مشکل کام ہے. اپنے آپ کو یہ سمجھانا کہ مجھے ریلیکس کرنا چاہیے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. سورۃ تغابن کی اگر آپ آیت نمبر 11 دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں کوئی مصیبت آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت واقعات، یہ اللہ کے نوٹس میں ہے. اس ٹائم پہ یہی سچویشنز کریٹ ہونی تھی. جس نے مرنا تھا اس نے مرنا ہی تھا. ہاں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سچویشنز بنائی ہیں. ہمارا کام کیا، اپنے رب سے مزید زیادہ جڑیں اور مزید زیادہ دعائیں، اور سوچیں اس سے بھی مجھے سیکھنے کو کیا کچھ مل رہا ہے، اسی سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. اور پھر اس میں کرنے کے کام کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک دن کے کو گزارا کریں، مطلب بہت زیادہ آگے تک سوچنا. اب آپ سوچیں کہ ہمیں دو ہفتے کا کر کر کے بتاتے وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اگست تک بات چلے گی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ جو سارا کرائسس ہے یہ تو دسمبر جنوری تک جائے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تو 2 سال لگیں گے اس کو سیٹل ہونے میں. اب جب آپ اتنا زیادہ لمبا سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بہت ہی ایگزاسٹنگ سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس میں بہت آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اٹس اوکے، ہم آج کا دن گزاریں گے الحمدللہ، کل کے بارے میں ساتھ ساتھ سوچتے جائیں گے کہ کیا کرنا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا، پازیٹیو کے اوپر فوکس کریں، نیگیٹو لوگوں کی بات نہ سنیں، نیگیٹو لوگوں کی تھاٹس اور ان چیزوں کو اپنے ساتھ انٹرنلائز نہ کریں. جیسے یہ کہنا کہ ہر ایک کو کرونا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو ہوگا، وبا ہے نا، وبا کی شکل ہے تو اس میں ہوگا. تو اللہ نے جس کو بچانا ہے، اللہ نے جس کے لیے لکھا ہے، اور جس کو ہوا بھی وہ اتنے دن بیمار ہے کہ بھی الحمدللہ ریکور کر گئے. تو ہمارے وہ جو سوشل میڈیا پہ نا وہ جو 80 to 85% لوگ ریکور کر رہے ہیں اس کی تو بات نہیں نہ ہوتی. اب پھر بھی کچھ سٹوریز آتی ہیں لیکن وہ زیادہ نیگیٹو بات زیادہ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ کوئی ڈاکٹر صاحبہ تھی، انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کیا تھا، تو انہوں نے کچھ ایکسپیرینس شیئر کیا. وہ بار بار شیئر ہو رہا تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا سننے کا، میں نے نہیں پہلے سنا. پھر میں نے سوچا چلو اتنے لوگوں نے شیئر کیا ہوا تو میں بھی سن ہی لیتی ہوں کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے. جیسے ہی میں نے اس کو لگایا تو
وہ شروع کے 3 جملے اتنے ڈپریسنگ تھے تو آئی ٹرنڈ اٹ آف. آئی ٹولڈ مائی سیلف کہ سوری یہ تو میں باتیں نہیں سن رہی, یہ تو بہت ہی ڈپریسنگ قسم کی باتیں ہیں, ان کو میں نے توجہ بالکل نہیں دینی. تو اوائڈ کرنے چاہیے ایسی باتیں, ایسے لوگوں کی باتیں سنیں جو آپ کو کوئی ایجوکیٹ کر رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے. پھر یہ کہ اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھیں, اور گراؤنڈڈ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس تعلق کو بہت مضبوط کریں, مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھنا, شکر گزاری اپنے اندر رکھنا, پھر یہ اپنے آپ کو بار بار بتانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی رکھا ہے اس سے بھی خیر ہے, اور وہ خیر کی کئی شکلیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا کہ بھی میں نے کون سے کام کو کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. اگر دیکھا جائے تو جو یہ کرائسس ہوتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 4 طریقے سے کام آپ کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہ جو کرائسس ہوتا ہے نا اس کو انسان پلان کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت. جو کرائسس ہے اس میں کون سے کرنے کے کام ہیں, جیسے اگر شام 6 بجے تک دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو اس سے پہلے میں نے کوئی اگر ضروری سودا ہے وہ لا کے رکھنا ہے, دوائیاں وقت سے پہلے کچھ گھر میں رکھنی ہے کہ ایک دم سے اگر ضرورت پڑے اور باہر نہ نکلا جائے, رش آورز میں نہیں جانا, جن چیزوں کا گزارا ہو سکتا ہے ان کا گزارا کرنا ہے. رسک فیکٹرز کو دیکھنا ہے ہر دن میں کہ کیا کیا رسک فیکٹرز ہیں اور ان میں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتی ہوں. جیسے میں ہاسپٹل میں دیکھ رہی ہوں, مجھے بہت حیرت ہوتی ہے, بچہ ڈلیور ہوتا ہے تو وہاں پہ 10 لوگ ملنے آتے ہیں مبارکباد دینے, اور ہر کوئی یہ کہتا ہے بس ہم جا رہے ہیں. اکثر نے ماسک بھی نہیں لگایا ہوتا, اور جب ہم ان کو کہتے ہیں ماسک لگائیں تو وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں, اور ہماری طرف جیسے ہوتا ہے نا سارکیسٹک طنزیہ طریقے سے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا, پتہ نہیں ڈاکٹروں کو کیا مصیبت پڑی, ایسے تنگ کرتے رہتے ہیں. یہ شاید وہی بات ہے, چیزیں بیچنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر باہر پھر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے, جو ان کو کرنا نہیں چاہیے. تو یہ رسکی بیہیویئرز ہوتے ہیں, یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے, اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ کن کن رسکی بیہیویئرز میں ہم نے نہیں جانا. اور ضروری نہیں کہ یہ رسکی بیہیویئر گھر سے باہر ہی ہوں, گھر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. مثلاً کوئی بہت زیادہ اسکرین کے ساتھ گلوڈ ہے تو اب وہ بھی رسکی بیہیویئر ہے, اس سے بھی اپنے آپ نے ان کو کیسے بچانا ہے. پھر اسی طرح سے آپ نے کرائسس کا ایک پورا پلان جو ہوتا ہے وہ بھی بنانا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے بہت سارے جو ہو رہے ہیں آپ نے کوئی کسی بھی کرائسس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو کوئی ایسا کھانسی زکام ہوتا ہے, اب میری جاننے والی ہیں ان کی مدر بیمار ہوئی, ان کی کوئی سرجری آ گئی, جب وہ ٹھیک ہوئی تو اس کے بعد ان کا کی بیٹی کو, جو میری دوست ہیں, ان کا اسی طرح کھانسی زکام تیز بخار اور سب کچھ شروع ہوا, اور کافی حد تک لگ رہا تھا کہ یہی والے سمٹمز ہیں. اب انہوں نے مجھے کہا میں ٹیسٹ کراؤں یا میں اپنے کوارنٹین کروں. میں نے کہا دیکھیں دونوں آپشنز آپ کے پاس ہیں, لیکن آپ کو نہیں کہ اپنے آپ کو کوارنٹین کر کے اپنے گھر والوں سے الگ رکھنا چاہیے. اب وہ اس کے لیے انہوں نے پورا کرائسس پلان بنا لیا, وہ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہیں, وہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو واچ بھی کر رہی ہیں, وہ ڈیلی مجھ سے ڈسکس بھی کر لیتی ہیں, اور بھی جو ان کی میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں ان سے پوچھ لیتی ہیں. تو الحمدللہ شی از فیلنگ مچ بیٹر. پھر اسی طرح سے جو فل ریکوری ہے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب واپس وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ آئیں گے تو اس وقت آپ نے کیا کام کرنا ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جب آپ عام حالات میں بھی دیکھیں تو ہمارا یہی حال ہوتا ہے ٹائم کا اور چیزوں کو مینیج کرنے کا. ہر وقت ہم بک لائے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب لاک ڈاؤن ہے اور وہی بات ہے کہ لوڈ ہمارے پر زیادہ آ چکا ہوا ہے تو اب اور کرائسس ہے اور طرح کا کرائسس ہے جس کو ہم مینیج نہیں کر پا رہے. اس کے لیے میں آپ کو کچھ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز بتاؤں گی کہ اس کے مطابق آپ چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. اور اس کے لیے جو ٹائم مینجمنٹ کی صورت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, جس میں آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, کون سے زمانے کی, عصر کے زمانے کی, جس میں دن کا بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے اور تھوڑا ٹائم رہتا ہے اور انسان رش کر رہا ہوتا ہے نا, جلدی 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 ہے یہ کام بھی ختم کرنا ہے, یہ بھی کام ختم کرنا ہے. تو اس ٹائم پہ ہم رش کرتے کرتے جب ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں پلان, تو پھر ہم سوچیں کہ نہیں ابھی بھی بہت سا وقت ہے جس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے سوائے کن کے, جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے اور حق اور صبر کی تلقین کی.